نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ولما رجع موسیٰ إلى قومه، اور جب لوٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی جانب، غضبان اسفا، غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، فرمایا بہت برے ہو جو تم جانشین بنے میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا جلدی کی تم نے رب کے حکم کی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دی تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچتے تھے اس کو اپنی جانب، قَالَ ابْنَ أُمَّ، انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، پس نہ ہنسا میرے ساتھ دشمنوں کو، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نہ بنا مجھے ظالم قوم میں، ظالم قوم کے ساتھ مجھے شامل نہ فرما۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب اغفر لی ولأخی، اے میرے رب بخشش فرما میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 18واں رکوع آیت نمبر 150 اور 151 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام طور پر جب گئے اور وہاں پر 40 دن اور راتیں گزاریں تو قوم موسیٰ نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نادان تھے کہ ایک بچھڑے کو جس نے کچھ آواز آتی تھی اس کو معبود سمجھ لیا،
اتنا بھی غور نہ کیا کہ جو کلام نہیں کر سکتا، رہنمائی نہیں دے سکتا، وہ بھلا معبود کیسے بن گیا؟ لیکن لوگوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے، اور بعد میں جب ان کو احساس ہوا اور شرمندگی ہوئی پھر بخشش بھی مانگنے لگے۔ لیکن آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر! چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک تھے، بہت غصے میں تھے، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی افسوس کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب شرک کرتے ہوئے دیکھا تو قوم پر ایک تو افسوس بہت ہوا، ایک غصہ بہت آیا۔ گناہ کو بندہ دیکھے اور بندے کو برا نہ لگے تو فرمایا یہ بھی ایمان کے خطرے والی بات ہے۔ اہل ایمان جب دیکھیں اللہ کی نافرمانی کو، ان کے دل کے اندر اس برائی کے لیے غصہ محسوس ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایماندار ہونے کی نشانی۔ جیسے اللہ نہ کرے کوئی کسی کے گھر میں نقصان ہو جائے، کوئی مکان گر جائے، کوئی بندہ چوری کرے تو بندے کو غصہ آتا ہے، اس کرنے والے پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی ایمان پر ڈاکہ ڈالے ظاہر بات ہے پھر بھی اسی طرح افسوس، بلکہ اس سے بڑھ کر افسوس ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے ہوئے اور سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کی، کیونکہ ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذمہ دار بنا کر گئے تھے۔ تو جو آدمی جس کو ذمہ دار بناتا ہے پہلے آ کر اسی سے بات اس سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا غصہ ہارون علیہ السلام پر نکالا۔ انہوں نے معذرت کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، اب میں اور کیا کرتا۔ تب جب حضرت کو احساس ہوا کہ ہارون علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی۔ چنانچہ فرمایا جی وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی جانب غضبان آسفا، غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے، دو صفتیں ہیں جی، ایک غضبناک ہوئی، دوسرا افسوس کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو شرک کرتے ہوئے دیکھا تو غصہ آیا، اور جس آدمی کو اللہ کی بغاوت پر غصہ بھی نہ آئے، احساس بھی نہ ہو، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ارشاد فرمایا تھا نا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی تم میں سے کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی دیکھے، کوئی اللہ کی نافرمانی دیکھے، شرک تو بہت بڑی بات ہے نا، کوئی بھی، فرمایا فلیغیرہ بیدہ، چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے پھر زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر کم از کم دل کے اندر تو اس کو برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ برائی کو دل میں برا سمجھنا ایمان کا کمزور درجہ ہے، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس کو روکے ہاتھ سے اور زبان کے ساتھ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قوم کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جبرائیل جاؤ اور فلاں قوم کی اس بستی کو الٹ کر واپس آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ، اسی بستی کے اندر ایک فلاں شخص بھی ہے جو عبادت گزار ہے، بڑا نیکوکار ہے، ایک لمحہ بھر بھی اس نے تیری نافرمانی کوئی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس بستی کو الٹ آؤ اور اس فرما بردار جو نیکوکار عبادت گزار ہے اس سمیت الٹ آؤ، کیونکہ یہ وہ عبادت گزار ہے، عبادت تو میری کرتا تھا لیکن کبھی اس نے کفر و شرک دیکھ کر برا محسوس نہ کیا، اس کو احساس تک نہ ہوا
کہ یہ لوگ کیوں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، اور جس آدمی کو کفر دیکھ کر، شرک دیکھ کر دل کے اندر بھی برا نہ سمجھے تو کمزور درجہ بھی ایمان کا اس کا ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں، اچھے اخلاق بہت اونچی بات ہے، لیکن اچھے اخلاق کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان کفر و شرک کو بھی صحیح سمجھنا شروع کر دے۔ نعوذ باللہ، کفر و شرک کو برا ہی سمجھنا ہے، اور یہ اچھا اخلاق ہے، یہ اچھا کردار ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے اللہ کا شریک ہے، ان دونوں کو بندہ اچھا کیسے سمجھے؟ ایک آدمی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور دوسرا بدبخت لعین کہتا ہے کہ نہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ دونوں کو بندہ کیسے صحیح سمجھے؟ ایک آپ کی ختم نبوت کا قائل ہے، ایک بدبخت آپ کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ ایک اللہ کی آیات کو ماننے والا ہے، دوسرا اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا ہے، دونوں کو ٹھیک کہنا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ جناب بندہ کہے توحید ٹھیک ہے، شرک غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، رسالت کے منکر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک ابھی جیسے صبح ہے، ایک آدمی کہے ابھی رات بھی ہے شام بھی ہے، تو یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، ان میں ایک بات ہی ٹھیک ہوگی، یا صبح ہے یا شام ہے، یا دن ہے یا رات ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے، دونوں کو ٹھیک کہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو نادانی اور جہالت والی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آیا، موسیٰ علیہ السلام کو افسوس بھی ہوا۔ چنانچہ فرمایا وَلَمَّا رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی جانب لوٹ کر آئے تو بڑے غضبناک بھی ہوئے، بڑے افسوس کرتے ہوئے بھی آئے۔ قال، اور آ کر فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت برے جانشین بنے ہو تم میرے بعد، میں گیا تھا طور پر کتاب لینے کے لیے اور تمہیں چھوڑ کر گیا تھا کہ تم نے اللہ کی عبادت میں کمی نہیں لانی، تم نے یہ کیا کام کیا؟ شرک کرنے لگ گئے ہو، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے ہو، یہ کتنا برا کام تم نے کیا۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی رب کے حکم میں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں بڑھا کر 40 کر دیں، ارے تم 10 دن بھی صبر نہ کر سکے، اللہ کے حکم کا انتظار نہ کر سکے، نادانو تم نے اللہ کا در چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا، یہ تم نے کیا کیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کے غصے اور افسوس کا اندازہ لگائیے۔ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، تختیاں ہاتھ میں تھیں، کون سی تختیاں تھیں؟ جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ کون سی تختیاں تھیں جن پر؟ تورات ہی۔ ایک عظیم کتاب اللہ نے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن افسوس اور غصہ اتنا آیا کہ وہ تختیاں بھی حضرت کے ہاتھوں سے گر گئیں۔ اتنے افسوس، جیسے بندے کو افسوس ہوتا ہے نا، جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دی تختیاں، یعنی حضرت کے ہاتھ سے تورات کی تختیاں بھی چھوٹ گئیں، اتنا افسوس ہوا۔ اور پھر ان کو رکھ کر وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، پکڑ لیا اپنے بھائی ہارون کے سر کو، یعنی سر کے بالوں کو پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچنا شروع کر دیا۔ اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، اتنا افسوس ہوا موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم کو شرک کرتے ہوئے دیکھا، افسوس کی وجہ سے غضبناک ہو کر تختیاں تورات کی ہاتھ سے گر گئیں، اور جا کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے تو نے کیوں نہیں روکا تھا ان کو، تو نے کیوں نہیں منع کیا تھا؟ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن، اے ہارون تجھے کس چیز نے روکا تھا جب تو نے دیکھا انہوں نے شرک کرنا شروع کیا ہے، بچڑے کی عبادت کرنا شروع کی ہے، تو نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے؟ افعصیت امری، کیا تو بھی میرے حکم کا باغی ہو گیا تھا؟ کیا تو بھی اللہ اس کے نبی کی بات کو چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ حضرت ہارون نے فرمایا قال، کہا ہارون علیہ السلام نے ابن
اے میرے ماں کے بیٹے، او میرے ماں کے بچے، او میرے سکے بھائی، اتنا غصہ نہ کر۔ ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے تو مجھے کمزور سمجھا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے بہت روکا، میں نے بہت سمجھایا، لیکن جب میں نے محسوس کیا یہ اتنے ہٹ دھرم اور ضدی ہیں کہ مجھے تو قتل کر دیں گے لیکن بچڑے کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تب میں چپ کر گیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو آ لینے دو، میں آپ کا انتظار کرنے لگا، ورنہ جہاں تک میرا بس چلتا تھا میں نے ان کو روکا، جہاں تک میرا بس بنتا تھا میں نے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن وقادوا یقتلوننی، یہ یہاں تک تھے کہ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اتنے غصے میں آئے کہ جناب یہ گستاخ ہے اور یہ ہمیں روکتا ہے بچنے کی عبادت سے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس پہ اندازہ آپ لگا دیجئے کہ شرک کرنے والے کو جب شرک سے روکا جاتا ہے تو وہ اتنے طیش میں آ جاتا ہے، اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ اگلے کو سمجھتا ہے کہ جناب اس نے کوئی بے ادبی کر دی اور اس نے جرم کر دیا، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام قوم کو روکتے رہے کہ بچڑا معبود نہیں ہے، اس کی عبادت نہ کرو، معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن لوگ حضرت کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہوتی ہے بات جہالت کی، یہ کیا بات ہے جی؟ جہالت کی اور ناسمجھی کی اور ضد اور عناد پر ڈٹ جانے کی۔ اللہ ہمیں جہالت سے محفوظ فرمائے، ضد اور عناد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور کلمہ حق اور کلمہ توحید اللہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تب ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں جب اللہ کی کتاب کو پڑھا اور سنا جائے، اور اللہ کی کتاب کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر تو یہی ہوتا ہے، انسان کہانیوں پہ، قصوں پہ اور جناب جھوٹے واقعات پر یقین رکھ کے یوں بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ میں آئی، جیسے ہم سب اس میں شامل ہیں میرے سمیت، سیر و تفریح کے لیے پکنک پہ چلے گئے تو وہاں چلے گئے جناب جہاں شرک کے اڈے ہیں، اور لوگ جناب وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کے، اور ہم دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ، اللہ کی نافرمانی دیکھو تو بجائے ہنسنے کے وہاں افسوس کرنا چاہیے، اور جتنا آپ کے بس میں ہو، جتنا ممکن ہو، جتنا آپ کر سکتے ہو، اپنی استطاعت سے بڑھ کے نہیں، لیکن وہاں تک سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، بھائی یہ آپ صحیح نہیں کر رہے، ورنہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو، بندہ ہنس رہا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، دوسرا پاس کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے، تو کون کہے گا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے؟ وہ تو غلط کر رہا ہے نا، جس پاس کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا۔ اس نے ایک آدمی اللہ کا در چھوڑ کر غیر کا سجدہ کر رہا ہے اور دوسرا بندہ پاس کھڑا ہو کے اس میں مسکرا رہا ہے، تو یہ مسکرانے والی بات نہیں، یہ غضبانہ آصفہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام غضبناک بھی ہوئے، افسوس بھی کیا، یہ افسوس کرنے والی بات ہے، یہ افسوس کرنے والی بات ہے۔ رب کہتا ہے جب دھرتی پر میرے ساتھ شرک کیا جاتا ہے آسمان زمین پھٹنے پر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے، اس شرک سے محفوظ فرمائے۔ خیر، حضرت نے فرمایا میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا ہوں، میں اکیلا تھا، یہ ساری قوم تھی بچڑے کی پوجا کرنے والی، مجھے کہتے جاؤ بھائی تم الگ آ گیا ہمیں روکنے والا۔ ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، اور قتل تک کے درپے ہوئے میرے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو غصے میں سر کے بال پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اس لیے ہارون علیہ السلام آگے کیا کہتے ہیں؟ فلا تشمت بی الاعداء، میرے بھائی دشمنوں کو نہ ہنسا، دشمنوں کو خوش نہ کرو، کہیں گے ہونٹ فٹ ہوئے نا، دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، دونوں بھائی کیا ہو گئے جی؟ آپس میں لڑ پڑے۔ جب بندہ آپس میں لڑتا ہے تو دشمن کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ آپس میں لڑ رہی ہے، امت مسلمہ فرقوں میں بٹ کے آپس کے اندر لڑ رہی ہے، دشمن کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے۔ جب بھائی آپس میں لڑتے ہیں دشمن خوش ہوتا ہے، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں فلا تشمت بی الاعداء، میرے بھائی دشمنوں کو خوش نہ کر۔ اللہ کرے امت مسلمہ کو آپس میں اللہ اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور جب امت مسلمہ آپس میں متحد ہو جائے گی پھر دشمن اور کفر کی طاقت ہی نہیں ہے مسلمانوں کے آگے کھڑا ہو سکے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر انہوں نے سوچا کہ یہی صورت ہے، ان کو آپس میں لڑاؤ،
اور ان کو فروعات میں الجھاؤ اور ایسا لڑاؤ اور ایسا الجھاؤ کہ ایک دوسرے کو دیکھنا تک برداشت نہ کریں، لڑ لڑ کے آپس میں ہی ختم ہو جائیں، صلاحیتیں ساری آپس میں ہی ختم ہو جائیں۔ اللہ اس عذاب سے اور اس پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ خیر، ہارون علیہ السلام نے فرمایا فلا تشمت بی الاعداء، میرے ساتھ دشمنوں کو خوش نہ کر، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر میرے بھائی، میں تو روکنے والا تھا، میں نے تو ان ظالموں کو شرک سے روکنے والا تھا، مجھے ان میں شامل نہ کر۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی غور کرنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، ہارون علیہ السلام کو کھینچا بھی، جھگڑا بھی کیا۔ اب آپ بتائیں ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور تھا اس میں؟ کوئی نہیں، بولیں جی، ہارون علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ ہارون علیہ السلام نے اپنے طور پر روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ انہوں نے روکا نہیں ہے۔ معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے طور پر تو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کا قصور ہے، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب جب ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی اور آگے بتایا، حضرت جی میں نے ان کو بہت روکا، میں نے بہت سمجھایا، یہ سمجھتے نہیں تھے، حتیٰ کہ میرے قتل کے درپے ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احساس ہوا کہ نہیں، قصور ان کا نہیں ہے، قصور تو انہی کا ہے۔ اب حضرت نے دعا مانگی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اغفر لی ولاخی، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما اور میرے بھائی ہارون کی بھی بخشش فرما۔ سبحان اللہ، یہ ہے صاف دل لوگوں کی نشانی، کہ جب پتہ چل گیا فوراً کہ جناب نہیں ایسی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ جناب خواہ اب اسی ضد پر ڈٹ جانا، فرمایا نہیں، مجھے پتہ چلا کسی کے بارے میں بدگمانی ہوئی، لیکن جب پتہ چل گا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو مجھے فوراً سارے اپنی ناراضگی، اپنا جھگڑا چھوڑ کر ختم کر کے اس کے ساتھ الٹا معذرت کرنی چاہیے۔ بھائی مجھے غلط انفارمیشن ملی، مجھے غلط پتہ چلا، اب پتہ چلا کہ اصل بات کیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، فوراً ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا رب اغفر لی ولاخی، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما، ولاخی اور میرے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی، وادخلنا فی رحمتک اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کے کتنے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ کس کا سوال کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا رحمت الہی کے سب ہی محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما، داخل فرما۔ اصحاب کہف نے بھی دعا مانگی تھی نا، کیا فرمائی اصحاب کہف نے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، ہمارے معاملے میں آسانی فرما۔ اللہ کے ولی بھی اللہ سے رحمت مانگیں، اللہ کے نبی بھی اللہ سے رحمت مانگیں، اور اللہ پھر ہمیں گناہ گاروں کو تسلی دیتے ہیں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو، انبیاء بھی مجھ سے رحمت مانگیں، اولیاء بھی مجھ سے رحمت مانگیں، اے گناہ گارو مایوس تم نے بھی نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب میری رحمت گناہ گاروں کی طرف متوجہ ہوتی ہے پھر گناہ ایک بھی نہیں چھوڑتی، سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ تیسری دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی سب کو جی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ تو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تو ہی سب کو قائم رکھنے والا ہے، برحمتک نستغیث، ہم تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیری رحمت کے ساتھ مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے حضرت بھی فرماتے ہیں ادخلنا فی رحمتک،
اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو اس سے بڑا مہربان اور کائنات میں تانا دیے بغیر اپنے نافرمانوں کو معاف کرنے والا، باغیوں کو بھی رحمت کی چھاؤں میں بٹھانے والا، گناہگاروں کے گناہ کو معاف کر کے نیکیوں اس میں بدل دینے والا ارحم الراحمین تیرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن جی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب لوٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی جانب، غضبان آصفا، غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، حضرت نے فرمایا بہت برے ہو جو تم جانشین بنے ہو میرے بعد میرے، عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی رب کے حکم کی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں بھی ڈال دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو اور اس کو کھینچنا شروع کیا اپنی جانب۔ قال ابن امہ، انہوں نے کہا ہے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک یہ قوم انہوں نے تو مجھے کمزور سمجھ لیا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، بس نہ ہنسا میرے ساتھ دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ قال، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب اغفر لی ولاخی، اے میرے رب میری بھی بخشش فرما اور میرے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کی بھی بخشش فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔